بسم الله الرحمن الرحيم تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيب إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللہ کے السلام اور حضور سرور کائنات اپنی موجودات باعث تخلیق کائنات مد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ صلاۃ و سلام پیش کرنے کے بعد میرے قابل قدر بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں، میں نے آج آپ کے سامنے سورۃ اللہب تلاوت کرنے کی سعادت کی ہے۔ دعا ہے کہ پروردگار عالم اس کی روشنی میں مجھے حق ہوئی کی توفیق نصیب فرمائے۔ سننے سنانے کے بعد ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو سورت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس سورت کی پہلی آیت میں لہب کا لفظ بیان ہوا ہے۔ تبت یدا ابی لہب، لہب کا معنی شعلہ اور نہایت بھڑکیلی چیز کی ہے، نہایت چمکدار چیز کو کہتے ہیں لہب۔ ابو لہب جو حضور علیہ السلام کا حقیقی چچا تھا، نہایت خوبصورت، بڑا حسین و جمیل تھا۔ ابو لہب بڑا خوبصورت، اس کے رخسار شعلے کی مانند تھی۔ اس صورت میں تبت یدا ابی لہب وتب، اسی کا ذکر ہے۔ اس لحاظ سے اسی لفظ کو، لہب کو، اس کا نام قرار دیا گیا سورۃ اللہب۔ اس سورت میں ایک رکوع، 5 آیتیں، 20 کلمات اور 77 حروف۔ اس سورت کی فضیلت
عظمت یہ ہے کہ جو شخص اس سورت تبت یدا ابی لہب وتب کو پڑھے گا، تلاوت کرے گا، حروف کے مطابق حدیث کی روشنی میں پروردگار عالم اس کو 770 نیکیاں عطا فرمائیں گے۔ تفسیر کمالین میں یہ روایت ہے کہ جو بندہ اس سورت کو ایک دفعہ پڑھے گا، تلاوت کرے گا اس کی، حضور فرماتے ہیں امید ہے کہ پروردگار عالم ایسے شخص کو ابو لہب کے ساتھ ایک جگہ نہیں رکھے۔ جو اس سورت کی تلاوت کرتا ہے اس کا حشر ابو لہب کے ساتھ نہیں ہوگا۔ دوسرا مطلب اس کا آپ یوں سمجھ لیں کہ ایسے شخص کا خاتمہ بالایمان ہو، تو ابو لہب تو کافر تھا اور گستاخ رسول تھا، وہ گستاخ نہیں ہوگا جو اس سورت کو تلاوت کرتا ہے، کیونکہ اس میں گستاخ ہی کی مذمت بیان ہوئی ہے واضح لفظوں میں نام لے کر۔ ایسا مجرم کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور پروردگار عالم نے نام لے کر اس گستاخ کا اس کی مذمت کی، جو اس کو تلاوت کرے گا حضور فرماتے ہیں امید ہے اس کا حشر اس کے ساتھ نہیں ہوگا، یعنی اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا، اس کا حشر گستاخوں میں سے نہیں مسلمانوں میں سے ہوگا۔ گستاخ مسلمان نہیں ہوگا۔ اس سورت کی مزید فضیلت یہ ہے کہ جو اس سورت کو بکثرت پڑھتا ہے وہ اپنے دشمن پر غالب ہے۔ دشمنوں کی مغلوبیت کے لیے اس سورت تبت یدا ابی لہب وتب کو پڑھنا نہایت مفید۔ دنیا میں ہوتے ہیں حاسدین بھی ہوتے ہیں، حسد کرنے والے وار کرتے رہتے ہیں، تو اس نیت سے پڑھنا کہ اپنا دکھاؤ، کسی کا وار کارگر نہ ہو، اچھی بات ہے، مگر ناجائز کسی کو نقصان پہنچانا تو اشارہ نہیں ممنوع ہے، ایسا کر ہی نہیں سکتا مسلمان، سوچ بھی نہیں سکتا کسی مسلمان کو ایسا۔ یہ سورت تبت یدا ابی لہب وتب، اس کے زمانہ نزول کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ اس کے مکی ہونے میں تمام مفسرین متفق ہیں۔ یہ سورت مکہ کے بالکل ابتدائی دور میں نازل ہوئی، شروع میں۔ ویسے بھی آپ پڑھیں اس سورت کو تبت یدا ابی لہب وتب تو پتہ یہی چلتا ہے کہ بالکل ابتدا میں اس کا نزول ہوا ہے۔ اس سورت کا عدد نزول 6 ہے اور اس کا شان نزول اس طرح ہے کہ جب سرور کائنات اپنی موجودات باعث تخلیق کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ڈرائیے، اہل قرابت کو، اپنے عزیزوں کو، اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ڈرائیے۔ اس ارشاد الہی کی تعمیل کے لیے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی صفا پر چڑھ گئے. صفا کی پہاڑی پر آپ تشریف لے گئے اور وہاں جا کر آپ نے اپنے تمام اہل قرابت کو ایک جگہ اکٹھے ہونے کے لیے، ایک جگہ جمع ہونے کے لیے پکارا. لوگوں نے جب یہ پکار سنی تو بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے صفا کی پہاڑی کے دامن میں آ پہنچے. اور جو لوگ خود نہ آ سکے، کسی وجہ سے مجبور تھے، معذور تھے، انہوں نے اپنے نمائندے بھیج دیے. حقیقت عالم پتہ چلانے کے لیے کہ کس لیے پکارا گیا ہے، کیوں پکارا گیا ہے، کیا بات ہے. حقیقت حال دریافت کرنے کے لیے اپنا ایک نمائندہ بھیج دیا. جب سارے قرابت دار اکٹھے ہو گئے، سارے رشتے دار آ گئے، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ بتاؤں، اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کا گھڑ سوار دستہ تم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، تو کیا تم میری تصدیق کرو گے، میری بات کو مانو گے؟ سب نے بیک زبان کہا کہ ہاں، ہم آپ کی اس بات کی تصدیق کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آج تک آپ کی زبان سے ہم نے سچ ہی سنا ہے، کبھی آپ کی زبان سے ہم نے جھوٹ نہیں سنا. جب بھی آپ نے کوئی بات کہی ہے تو سچ ہی کہی ہے. آج تک ہمارے علم میں نہیں ہے کہ آپ نے کوئی بات کہی ہو اور وہ سچ پر مبنی نہ ہو. اس لیے اگر آپ یہ فرماتے ہیں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر ہے جو ہم پر حملہ آور ہونے والا ہے، تو ہم آپ کی بات کی تصدیق کریں گے، سچ مانیں گے. جب اتنی بات انہیں بتائی اور انہیں یقین کر لیا، ذہن ان کا بنا دیا کہ یہ تیار ہیں اگلی بات سننے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو پھر سن لو، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں، میں تمہیں آگاہ کرتا ہوں کہ تم لوگ شرک سے باز آؤ. اگر تم لوگ شرک سے باز نہ آئے، بت پرستی سے منہ نہ موڑا اور ایک اللہ کی عبادت نہ کی، اس وحدہ لا شریک کو اپنا رب نہ مانا، معبود نہ مانا، تو پھر تم لوگ نیست و نابود ہو جاؤ گے، تباہ و برباد ہو جاؤ گے. اس لیے ان کی پوجا کو چھوڑ دو اور ایک اللہ کو پوجو، اس کی عبادت کرو، اس کے خوف سے ڈرو. اب وہی لوگ جو پہلے آپ پر بڑا اعتماد کر رہے تھے کہ ہم آپ کی بات کو مانیں گے، آج تک آپ نے جھوٹ نہیں بولا، سچ ہی بولا ہے، اس بات پر وہ سارے بگڑ گئے. جب بت پرستی سے روکا آپ نے تو اس بات پر وہ خفا ہو گئے، ناراض ہو گئے، آپ کی مخالفت پر اتر آئے. ابو لہب جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حقیقی چچا تھا، اس خبیث نے، اس گستاخ رسول نے انگلی اٹھا کر اشارہ کیا اور گستاخی کرتے ہوئے بولا، تب بن لگا لہذا جماعتا، تو دباؤ برباد ہو جائے، معاذ اللہ، کیا تو نے ہمیں اسی لیے بنایا تھا؟
اسی لیے اکٹھا کرنے کے لیے آواز دی تھی، پکارا تھا کہ آؤ میرے جتنے بھی خلافت دار ہیں، یہی بات بتانے کے لیے، ہمیں اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھیرنے کے لیے، موڑنے کے لیے، اس لیے وہ بلایا، ناراض ہو گئے، صفا ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس گستاخ کی گستاخی اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے بارے میں سخت ناگوار گزری۔ حضور کی گستاخی رب کو سخت ناگوار ہوتی ہے۔ آج لوگ کرتے ہیں، کل انشاءاللہ قیامت کے دن پتہ چل جائے گا۔ کیا ان کے ساتھ بیتے گی؟ ابو لہب نے گستاخی کی، حضور علیہ السلام کی، جواب پروردگار عالم نے دیا، گرفت ذات نے کی ہے۔ اسے آپ خود اندازہ لگا رہے ہیں کہ گستاخی کرنے والا رب کو کتنا ناگوار ہے، خدا کا اس پر کتنا غضب ہے۔ اور انتہائی غضب اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے پروردگار عالم نے اس صورت کو نازل فرمایا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، تبت یدا ابی لہب و تب، ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ، و تب، اور وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ فرمایا ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ انہیں کبھی اپنے مقصد میں کامیابی نہ ہو، یہ بد دعا ہے۔ کون دے رہا ہے؟ پروردگار فرما رہے ہیں۔ گستاخی ابو لہب نے کی، اس کا جواب خود رب کائنات دے رہا ہے کہ تبت یدا ابی لہب و تب، نام لے کر۔ یہ واحد شخص ہے، واحد شخص ہے پورے قرآن مجید میں جس کا نام لے کر اس کی مذمت ہوئی، نام لے کر۔ ایسا کافر ہے کہ نام لے کر پروردگار عالم نے خود اس کی مذمت کی ہے، برائی بیان کی ہے کہ تبت یدا ابی لہب و تب، اے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، خبیثہ، اے خبیث تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، تبا برباد ہو، تو نیست و نبود ہو جائے۔ میرے محبوب کو ایسا کہنے والے وہ تبا، وہ تباہ و برباد ہو گیا، وہ ٹوٹ پھوٹ کر رہ گیا۔ ماضی مستقبل ماضی کی بات، اس کا جسم ریزہ ریزہ ہو گیا، وہ تبا۔ اور پروردگار عالم نے یہ جو فرمایا تھا ابھی ہوا تو نہیں تھا نا، ابھی تو گستاخی کی ہے اس نے، اسی وقت یہ صورت آ گئی، تبت یدا ابی لہب و تب، اب جو فرمایا تھا وہ ابھی پورا ہونے والا، زیادہ دیر نہ لگی۔ بزدلی کے باعث جنگ بدر میں شریک نہ ہو، ابو لہب بزدلی کے باعث جنگ بدر میں شریک نہ ہو، لیکن بدر کی عبرتناک شکست پر ابھی صرف ایک ہفتہ ہی گزرا کہ اس ابو لہب کے جسم پر ایک زہریلا چھالا نمودار ہوا، ایک آبلہ نمودار ہوا جو چند دنوں میں اس کے سارے جسم پر پھیل گیا، ہر جگہ سے پی بہنے لگی، گوشت گل گل کر گرنے لگا۔ جب اس کی اولاد نے، اس کے بیٹوں نے یہ منظر دیکھا کہ اسے ایک متعدی بیماری لگ گئی ہے،
تو انہوں نے اپنے باپ ابو لہب کو اپنے گھر سے باہر نکال دیا۔ اس قدر رسوا ہو رہا ہے، گستاخی رسول کس قدر ذلت اٹھانا ہے، اور وہ الفاظ پورے ہو رہے ہیں کہ تبت یدا ابی، خدا فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ میرے محبوب کو یہ کہنے والے تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، وتب، تو تباہ و برباد ہو جائے۔ اب دیکھا چھالا نمودار ہوا جسم پر، پیٹ بہنے لگی، گوشت گھر 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 گرنے لگا۔ بیٹوں نے دیکھا کتنی پیاری ہوتی ہے اولاد، اور ماں کے باپ کا رشتہ کتنا عزیز ہوتا ہے، کتنا پیارا، کوئی قریبی رشتہ نہیں اسے، مگر بیٹوں نے کیا کیا، جب اسے متعدی بیماری لگ گئی گھر سے باہر نکال دیا، پھینک دیا باہر، اور تڑپتے تڑپتے اس گستاخی رسول نے جان دے دی۔ اب اس کی لاش کو، اس کی ناش کو ٹھکانے لگانے کے لیے کوئی عزیز اس کے قریب نہ گیا۔ 3 دن تک اس کی لاش پڑی رہی۔ اس لاش کی تعفن بدبو سے لوگ تنگ آ گئے اور اس کے بیٹوں کو ملامت کرنے لگے۔ یہی تو ہوتے ہیں پھر قریبی، لوگوں نے اس کے بیٹوں کو ملامت کرنی شروع کی۔ تب انہوں نے چند حبشی غلاموں کو اس کی لاش کو ٹھکانے لگانے پر مقرر کیا۔ انہوں نے کیا کیا، ایک گڑھا کھودا اور لکڑیوں سے اس گستاخ رسول ابو لہب کی لاش کو دھکیل کر اس گڑھے میں پھینک دیا اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ اتنے بڑے قوم کے سردار اور مکہ کی چوٹی کے 4 رئیسوں میں سے ایک رئیس کا یہ حشر، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کا یہ نتیجہ ہو سکتا ہے۔ اپنے باپ کو اس طرح کی حالت میں کہ لاش پڑی ہوئی ہے اور خود ہی پھینکی ہے، لوگ تنگ ہیں اس کی بدبو سے، لوگ ملامت کر رہے ہیں، ایسی حالت میں اولاد ہی ہے ایک ایسا رشتہ جو ساتھ دے، مگر جب اللہ کا غضب ہو تو پھر محبت یا ظاہر داری کے جو جذبات ہوتے ہیں وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کا وہی اثر ہوتا ہے جو اس گستاخ رسول ابو لہب کا ہوتا۔ سارے اہل مکہ نے دیکھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اپنے رب کی طرف سے یہ پیش گوئی فرمائی تھی ابو لہب کے بارے میں، تبت یدا ابی لہب وتب، وہ حرف پوری، نہ مال کام آیا اس گستاخ رسول کے اور نہ ہی اولاد کام آیا۔ آگے دیکھیں اگلی آیت میں، یہ تو پہلی آیت کا مفہوم بیان کیا نا، اگلی آیت کہ ما غنی عنہ مالہ وما کسب، کوئی فائدہ نہ پہنچایا اسے اس کے مال نے اور جو اس نے کمایا۔ یہ مکہ کے 4 دولت مندوں میں سے ایک تھا، اس کے پاس 8 سیر سے زیادہ سونے کی اینٹیں تھیں، دیگر جائیداد، سامان، مال مویشی، اس کے علاوہ صاحب اولاد بھی تھا، اس کے کئی لڑکے تھے اور پورے جوان اس کے سامنے موجود تھے۔ لیکن جب پروردگار عالم نے اپنے محبوب کی گستاخی کی وجہ سے اس کو پکڑا، اس کی گرفت کی، سارے نوکر خادم بھائی رشتہ دار حتیٰ کہ اس کے اپنے فرزند بھی، اپنے بیٹے بھی اس کو تڑپتا چھوڑ کر چلے۔ اس دنیا ہی میں اس نے دیکھ لیا، اس گستاخ رسول ابو لہب نے
کہ جس دولت کی کثرت پر یہ خبیث فخر کیا کرتا تھا، جن بیٹوں پر اس کو بڑا ناز تھا، تکلیف کے وقت، مشکل کے وقت، مصیبت کے وقت وہ اسے بے یار و مددگار چھوڑتا چلے اور اس کے ذرا بھی کام آئے، نہ مال کام آیا نہ اولاد۔ آتا ہے نا مالہ وما کسب، کسب سے مراد علماء فرماتے ہیں اولاد، اور آگے فرمایا سیصلی نارا، سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب، یہ تو دنیا میں اشر ہوا ہے نا، آگے اگلی آیت سنیں کہ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب یہ ابو لہب جھونکا جائے گا شورنے والی آگ۔ بس اتنی پر بس نہیں کہ تباہ و برباد ہو گیا دنیا میں، نہیں نہیں، قرآن مجید بیان کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب میں اس گستاخ رسول کو، اپنے محبوب کی بے ادبی کرنے والوں کو دوزخ میں جھونکوں گا۔ آج میرے محبوب کی بارگاہ میں گستاخی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، انگلی کا اشارہ کرتا ہے، بڑی ٹینکے مارتا ہے، قلیل عرصے کے بعد ہم اس کو اس کی گستاخی کا مزہ چکھائیں گے اور اسے ایسی آگ میں جھونکیں گے جس میں شعلے بڑھ رہے ہیں، شعلے اٹھ رہے ہیں۔ اور صرف اس کو ہی نہیں، وامرأتہ، اس کی بیوی کو بھی، اس کی بیوی کا نام تھا عورا یا اربا، کنیت ام جمیل، ام جمیلہ بھی کہتے ہیں۔ یہ ابو سفیان کی بہن تھی، بہنگی تھی، اور دل میں اللہ کے رسول کی عداوت، دشمنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ اسلام دشمنی میں اپنے بد نصیب بدبخت خامن گستاخ رسول ابو لہب سے پیچھے نہ تھی، اور اس کا مشغلہ کیا تھا، اس کا کام یہ تھا، دھندا یہ تھا، دن کے وقت جنگل میں چلی جاتی، خاردار لکڑیاں چنتی رہتی، گٹھا باندھ کر اٹھا لاتی، رات کے وقت اس راستے میں وہ کانٹے بچھا دیتی جس سے گزر کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پروردگار کے حضور سجدہ ریز ہونے کے لیے حرم کی تشریف لے جایا کرتے، یعنی آپ کی راہ میں کانٹے بچھا دی تھی تاکہ آپ کو تکلیف پہنچے، اذیت پہنچے۔ اس بدبخت کی بیوی کا یہ حال تھا۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب، کہ تیرے خامد کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، سڑ گئی، آگ بگولا ہو گئی، مٹھیوں میں پتھر لے کر، مٹھیوں کو سنگریزوں سے بھر کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تلاش میں نکلی، جہاں ملے ان پتھروں سے خبر لوں گی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے کعبے کے پاس، خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس موجود تھے۔ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ام جمیل آ رہی، پتا تو تھا یہ نہایت بدگور، بد کردار، بہت بھونکتی ہے، عرض کی حضور وہ دیکھو ام جمیل آ رہی ہے، یہ ضرور کوئی نہ کوئی خباثت کا مظاہرہ کرے گی، یہ خبیثنی ضرور اپنی خباثت کا اظہار کرے گی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فکر نہ کر ابو بکر، آنے دو، جب قریب آئے گی مجھے دیکھ ہی نہ سکے گی، یہ مجھے دیکھ ہی نہ پائے گی۔ بالکل ایسا ہی ہوا، سیدھی آ رہی ہے، سنگریزے ہاتھ میں گستاخی کرنے کے لیے آ رہی ہے، تکلیف پہنچانے کے لیے۔ جب آپ کے قریب آئی آپ نظر ہی نہ آئے، بیٹھے ہوئے سامنے نظر ہی نہیں آئے سرکار، بڑبڑاتے ہوئے، چلاتے ہوئے، بھونکتی ہوئی واپس چلی گئی۔
پروردگار نے فرمایا وَمْرَأَتُهُ، اس کو بھی میں اس کے بدبخت خامد کے ساتھ ہی دوزخ میں جاؤں گا۔ آگے فرمایا حمالۃ الحطب، ایندھن اٹھانے والی، یہ اس کا معمول بیان ہوا ہے کہ وہ جنگل میں جاتی لکڑیاں اکٹھی کرتی، یہ اس کا معمول بیان ہوا ہے۔ اور آخر میں فرمایا فی جیدہا حبل من مسد، اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی، کھجور کی پٹی ہوئی رسی ہوگی۔ وقت یوں اس میں کیا راز ہے؟ یہ جو لفظ بولے قرآن مجید میں کس کے ساتھ ایسا اثر ہوگا، مونج کی رسی ہوگی۔ یہ بڑا امیر گھرانہ تھا، ابو لہب مکہ کے 4 رئیسوں میں سے ایک رئیس، بڑا امیر۔ اور یہ جو جمیل تھی اس کی بیوی، اس نے ایک ہار پہنا ہوا بڑا قیمتی ہار، بہت ہی قیمتی ہار۔ اس نے اپنے لات عزا کی قسم اٹھا کر کہا کہ میں یہ ہار فروخت کر کے، میں یہ قیمتی ہار فروخت کر کے اس کی رقم حضور علیہ السلام کی دعوت میں خرچ کروں۔ یہ ذہن تھا اس کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس اکڑی ہوئی گردن میں، جمیل کی اس اکڑی ہوئی گردن میں آج قیمتی ہار ہے، ہم مونج کی رسی ڈال کر اسے جہنم میں گھسیٹیں گے جو 70 گز لمبی ہوگی۔ اور روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک دن وہ اب اسب معمول لکڑیاں جمع کرنے کے لیے گئی، واپس آئی، تھک گئی، آرام کرنا چاہا، ایک پتھر پر بیٹھی آرام کرنے کے لیے، لکڑیوں کا گٹھا جو سر پہ تھا وہ پیچھے لڑک گیا، وہ رسی مونج کی جس سے وہ ایندھن باندھا ہوا تھا، وہ لکڑیاں باندھی ہوئی تھی، وہ اس کے گلے میں حمائل ہو گیا، دم گھٹ گیا۔ وہ بات پوری ہو گئی کہ تیرے گلے میں آج تو قیمتی آ رہا ہے گستاخ رسول، آج قیمتی آ رہا ہے، وہ وقت بھی آئے گا تیرے گلے میں مونج کا پھا ہوگا، مونج کی رسی ہوگی، اور اس پھا نال تو مرے، اس پھا سے تو مرے۔ اور فی جیدہا حبل من مسد، لکڑیاں کا گٹھا رسی رہتے پھنس گئی، پھا لگ گیا، اسے پھا نال مر گئی۔ ایک گستاخ رسول کی بیوی دا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھ رہے، پڑھا رہے،